السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا۔ اس کا تعلق ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے اگر کوئی کسی نیک بندے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد اسے حاصل ہو، تو اس ضمن میں کوئی وظیفہ بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ وظیفے سے پہلے آپ کو چند باتیں بتاؤں میں تاکہ آپ کا کانسیپٹ ذرا کلیئر ہو، کیونکہ سوال میں دو چیزیں تھیں، ایک کہ ایسا شوہر چاہیے جو نیک بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، یا بعض مرد ایسے کہتے ہیں کہ جی خوبصورت بیوی چاہیے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ پوچھنے والے نے لفظ نیک کا جو ہے وہ بڑا اچھا یوز کیا۔ جس خاتون نے سوال پوچھا کہ کوئی ایسا شخص جو نیک ہو، دیکھیں نیکی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے مخاطب ہیں، پر یہ بات دونوں کے لیے صادر آتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ حدیث مبارکہ میں عورتوں کو سامنے رکھ کے ڈائریکٹ بات نہیں کی جاتی تاکہ ان کی عزت و احترام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی اسلوب اپنایا ہے کہ خواتین کو بعض دفعہ ڈائریکٹ خطاب کیا، اور بعض دفعہ مومنین کے زمرے میں خواتین بھی شامل ہیں، اور بعض دفعہ مردوں کو ہی صرف خطاب ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ تو اگر ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو نیک مرد جو نیک ہوگا نا، وہ صالح ہوگا، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ 5 دفعہ کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے۔ نیکی کا تعلق تقوی سے، تقوی کا تعلق اللہ کے ڈر سے ہے، یعنی اللہ سے اتنی محبت کرنا کہ برے کاموں سے کرنے سے ڈرنا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسا شخص پھر حقوق العباد میں ڈاکے نہیں مارتا، بیوی کے بچوں کے حقوق میں ڈاکے نہیں مارتا۔ تو جہاں دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے تاکہ وہ عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کو بچوں کا خیال کرنے والی ہے، اس کی امانتوں کا پاس رکھنے والی ہے۔ تو اس ضمن میں مفتی احمد یار خان جو حکیم الامت بھی کہلاتے ہیں، اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ کیونکہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، وہ اخروی نعمتوں سے ہے۔ تو اس کا میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس کا ہے، تو ایک دوسرے پر اثر تو پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولی بن گئے کیونکہ ان کو نیک بیویاں مل گئیں، اور بہت ساری عورتیں ولیہ بن گئیں کہ نیک شوہر مل گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے، آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، اور آگ یعنی کہ خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ تو اس تفسیر کو مرقات المفاتیح میں کتاب النکاح میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے، ایسے ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے۔ اسی طرح جیسے ایک نیک مرد، صالح مرد، حقوق العباد کے ادا کرنے والا مرد، یہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اور ایسا نہ کرنے والا جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیں ایک دعا سکھا دی، اور یہی وہ دعا ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالی مجھے نیک بیوی عطا فرما، اور اسی طرح جو خواتین ہیں وہ نیک شوہر عطا فرما، اور ساتھ اگر آپ اسے بھی داخل فرمائے اپنی نیت میں کہ اللہ تعالی وہ ایسا ہو یا ایسی ہو جسے دیکھ کر مجھے فرحت ہو، شادمانی ہو، خوشی ملے، وہ میرے لیے باعث خوشی ہو اور میں اس کے لیے باعث خوشی ہوں۔ یہ تمام چیزوں کو نیت میں شامل کریں کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ایک طرفہ ہو معاملہ، تو دونوں طرف سے معاملہ چلے۔ تو اس نیت سے پھر آپ یہ دعا مانگیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ دعا تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس دنیا میں حسن عطا فرما،
یعنی دنیا کی تمام حسنات عطا فرما۔ ویسے تو علماء کرام نے اس کی اور بھی تفصیلات کی ہیں، لیکن اس ضمن میں اس موقع کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بہترین چیز نہ بتاؤں جو آدمی جمع کرے؟ وہ اچھی بیوی ہے کہ جب اسے دیکھے تو پسند آئے، اور جب اسے حکم دے تو وہ فرما برداری کرے، اور جب مرد غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ سنن ابی داؤد میں کتاب الزکوٰۃ میں باب فی حقوق المال کے تحت یہ حدیث آتی ہے۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اے عمر، اگرچہ مال جمع کرنا جائز ہے مگر تم لوگ اسے اپنا اصل مقصود نہ بنا لو۔ اس سے بھی بہتر مسلمان کے لیے نیک بیوی ہے کہ صورت بھی اچھی ہو اور سیرت بھی، کہ اس کے نفع مال سے زیادہ ہے، کیونکہ سونا چاندی تو انسان کے ملک سے نکل بھی جاتے ہیں، اس کی ملکیت سے، اور کبھی نفع بھی دیتے ہیں، کبھی نقصان بھی دیتے ہیں، اور نیک بیوی اپنے پاس رہتی ہے اور ہمیشہ نفع دیتی ہے، آگے اولاد کے لیے بھی نفع بخش ہوتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ سونا چاندی تو ایک بار نفع دے دیں گے تمہیں، اور بیوی کا نفع وہ قیامت تک رہتا ہے، اور اگر اچھی اولاد آگے پروان چلے تو وہ چڑھے تو وہ تو ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، وہ نیکیاں کرتی رہے گی، نیکیاں کماتی رہے گی، آپ کو ایصال ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی آپ کو نیک بیٹا بخشے، بیٹی دے، جو زندگی میں ماں باپ کا جو ہے وہ سہارا بنے، اور بعد موت اس کا خلیفہ بنے، یعنی اس کے بعد جو ہے نیکی کے کاموں کو جاری رکھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نکاح سے مرد کا 2/3 دین مکمل بھی ہو جاتا ہے اور محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ روایت کنز العمال میں آتی ہے، کتاب النکاح میں، حدیث نمبر 44,447۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ نکاح کتنی زبردست چیز ہے اور انسان کو کتنی برائیوں سے بچا لیتی ہے کہ اس کا 2/3 فیتھ مکمل بھی ہو گیا، کمپلیٹ بھی ہو گیا، اور محفوظ یعنی پروٹیکٹڈ بھی ہو گیا۔ تو آپ کے دین کی پروٹیکشن بھی ہے اور آپ کے دین کی تکمیل بھی نکاح کے اندر موجود ہے۔ یہی بات خواتین کے لیے بھی صادر آتی ہے کہ وہ نکاح کرتی ہیں تو ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کے زندگی کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا اور عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انہیں شخص مل جاتا ہے جس کے ساتھ وہ زندگی کے ہر سکھ دکھ کو بانٹ سکتی ہیں، اچھا برا وقت، ہر چیز، ایک ایسا بیسٹ فرینڈ، جیون ساتھی۔ اگر آپ سمجھے نہ سمجھیں تو غلط بات ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں تو کتنا جامع ہے کہ عورت کی سیرت 2 کلموں میں بیان فرما دی کہ جب خاوند گھر میں موجود ہو تو اس کی ہر جائز بات مانے، اور جب غائب ہو یعنی سفر میں ہو یا فوت ہو جائے تو اس کے مال، عزت و اس کے رازوں کی حفاظت کرے۔ تو مرآت المناجیح میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک عورت سونے سے زیادہ نفع بخشے، کیونکہ سونا خرچ ہونے کے بعد ہی نفع دیتا ہے، جبکہ بیوی جب تک تمہارے ساتھ ہے تم اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اس سے اپنی فطری حاجت پوری کرتے ہو، ضرورت پڑنے پر اس سے مشورہ کرتے ہو تو وہ تمہارے راز کی حفاظت کرتی ہے، اپنے کاموں میں تم اس سے مدد طلب کرتے ہو تو تمہاری اطاعت کرتی ہے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے اہل اور تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر عورت میں صرف یہ بھلائی ہوتی کہ وہ تمہارے نطفے کی حفاظت اور تمہاری اولاد کی پرورش کرتی ہے تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مگر اللہ نے تو اس کو اور بھی فضائل سے نوازا ہے۔ تو یہ ایک بزرگ کا قول جو ہے، یہ کتاب ہے فیض القدیر، اس میں حدیث نمبر 918 کے تحت یہ قول آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت آمیز باتوں میں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پہنچتی ہے کہ عقل مند عورت اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ بے وقوف عورت اسے برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ بہت ہی زبردست قول ہے۔ اس قول کو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المستطرف، الف لام میم سین تے توئے ریف، المستطرف، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 399 پر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی کتاب المستطرف میں جلد نمبر 2 لیکن صفحہ 409 پر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بری عورت اپنے شوہر کے لیے ایسی ہے جیسے بوڑھے شخص پر بھاری وزن، جبکہ اچھی عورت سونے سے آراستہ تاج کی طرح ہے کہ جب بھی شوہر اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، یعنی تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم لِأَهْلِهِ، جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو. اور میری طرف نظر کرو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. اسے امام ترمذی نے روایت کیا کتاب المناقب میں، باب فضل ازواج النبی میں روایت کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الرضاع میں، باب الوصیۃ بالنساء میں، کہ کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے. میاں بیوی میں آپس میں دشمنی کا رشتہ نہیں ہے، محبت اور پیار کا رشتہ ہے. تو اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری عادتوں پہ غور کرو، اچھی بھی ہوں گی. جیسے ہمیں مردوں میں برائیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ تمہیں تمہاری برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ قبول کرتی ہے نا، تو تم بھی اسے اس کی برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ قبول کرو. تو اس ضمن میں حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ کیسی نفیس تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی کہ دیکھو، کوئی اگر بے عیب شخص کو ڈھونڈنے نکلے گا نا تو پھر کنوارا ہی رہ جائے گا. بے عیب تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب میں کچھ نہ کچھ عیب موجود ہیں، لیکن ساتھ اچھائیاں بھی ہیں. تو لہٰذا اگر ایک دوسرے کی ایک دو برائیاں برداشت کرو اور خوبیاں بھی اس میں پاؤ تو اس پر دھیان کرو تو یہ بہتر ہے. تو یہاں صاحب مرقات نے، یہ مرات المناجی میں آتا ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہاں صاحب مرقات نے فرمایا کہ جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا. اب دیکھیں نا، انسان اگر غور کرے تو ہم میں کتنی برائیاں، nobody is perfect. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے پرفیکٹ ہیں، بڑے اچھے ہیں. وہ بیوی گھر میں آتی ہے تو پھر بتاتی ہے کہ کتنی برائیاں ہیں، قریب سے دیکھتی ہے نا تو پھر برا لگتا ہے کہ یہ برائیاں ہمیں کیسے ہیں، ہم تو بڑے پرفیکٹ ہیں. اسی طرح جو ہے انسان جب آئینہ دکھاتا ہے کوئی تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری برائیاں، کبھی برائیوں پر انسان خود پردے وردے ڈال کے رکھتا ہے، لیکن دوسرا جو اتنے قرب میں ہو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر کیا کیا معاملے ہیں. تو دیکھو، اسی لیے آپ سے 15 منٹ کی بات اسی لیے کر رہا ہوں، لمبی بات اسی لیے کر رہا ہوں، وظیفہ کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرنی ہے ان لوگوں کو جو اس ازدواجی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو بھی جو اس ازدواجی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں. تو دیکھیں جی، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، اسی طرح بیوی بھی شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایک بزرگ نے کسی عورت سے نکاح کیا، اسے احیاء العلوم الدین میں امام غزالی روایت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ 127 پر، تو وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہتے، حتیٰ کہ عورت نے شرم محسوس کی اور اس بات کا تذکرہ اپنے باپ سے کیا کہ میں اس شخص پر حیران ہوں، کئی سال سے میں اس کے گھر میں ہوں، میں جب بھی بیت الخلا جاتی ہوں یہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پانی رکھ دیتا ہے. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھیں نا، یہ کتنی ایک زبردست چیز ہے اگر آپ غور کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جورو کی غلامی ہے، یہ محبت ہے، یہ حسن سلوک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے معاملے ہونے چاہیے. اور حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں تھیں. جس دن ایک کی باری ہوتی اس دن دوسری کے گھر میں وضو تک نہ فرماتے تھے. جب ملک شام میں کسی مرض میں مبتلا ہو کر دونوں انتقال کر گئیں تو چونکہ اس وقت سب لوگ اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے، اس لیے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا. اور قبر میں اتارتے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرعہ ڈالا کہ پہلے کس کو قبر میں رکھا جائے. تو اس واقعے کو صفت الصفہ میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ذیل ذکر کیا گیا ہے، ذکر نبذہ من ورعہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 255 پر. حضرت لقمان بن عامر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ الہی میں یوں التجا کی کہ اے اللہ عز و جل، حضرت ابو درداء نے دنیا میں مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور مجھ سے شادی کی. میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے جنت میں ان کی زوجیت میں رکھنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا اگر تو اس بات کو پسند کرتی ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، لہٰذا میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال والی تھیں. حضرت ابو درداء کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجوایا تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں دنیا میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں حضرت ابو درداء کی زوجیت میں رہوں گی. تو اس واقعے کو بھی صفت الصفہ میں
حضرت ابو دردہ کے باب میں روایت کیا گیا ہے، ذکر وفات ہی ابی دردہ کے باب میں، کہ ابی دردہ کی وفات کے ذکر کے باب میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325۔ تو بہرحال دا باٹم لائن از کہ خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، بڑا اخلاق والا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہے، ان سے ہر وقت جو ہے وہ محبت اور پیار کا معاملہ کرے، اور جب ان کا کوئی کام کر سکتا ہو تو کام کرے، اجنبیوں کی طرح گھر میں نہ پھرتا پھرے، وہ تمہارے ہی گھر والے ہیں، وہ تمہارے ہی جز ہیں، تمہارا ہی حصہ ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ خیرکم لنسائہ ولبناتہ، یعنی تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے، باب فی حقوق الاولاد واہلین میں، حدیث نمبر 8720۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا کتاب الرضاع میں، باب ما جاء فی حق المرأہ، اس میں پھر یہ حدیث کو لاتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے تکلیف نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ المستدرک میں روایت آتی ہے کتاب البر والصلہ میں، حدیث نمبر 7428۔ اگین آپ کا اتنا وقت لینے کا مقصد یہ تھا چونکہ اب آپ یہ وظیفہ سننے بیٹھے ہیں تو کچھ احادیث مبارکہ، اس کی ڈیٹیلز، کچھ دلائل، تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ مقصد اصلاح ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ دیکھیں اگر ہم سب اپنے ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں اور برائیوں اور گناہوں سے بچ جائیں تو گھر بہت خوبصورت بن سکتے ہیں۔ ریئلی اٹ ول گونا بیکم اے ہوم، جہاں پر انسان آنے کو تڑپے، آنا چاہے۔ ورنہ اگر ہم یہی دیواریں کھڑی رکھیں گے تو پھر مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر بتا دوں جو وظیفہ، تاکہ آپ نے شروع میں سنا ہوگا آخر تک یاد رہے۔ نیت یہ رکھیں آپ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت ایسا شخص عطا فرمائے جو آپ سے محبت کرے، آپ اس سے محبت کریں، اور یہ دعا آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے، جب یاد آئے پڑھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی قید نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ اگر پورا بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو تھوڑا سا ٹکڑا پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔